ہم لوگوں کی ترجیحات جو ہے نا وہ بڑی بدل چکی ہیں۔ ہم اس کی تلاش کے اندر اس دوست کی تلاش میں نکلتے ہیں جو ہمیں دیکھے کہ واہ 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 آپ نے تو کمال کر دی ہے، آپ کی ڈریسنگ کمال ہے۔ یہ دوست نہیں ہے، یہ تو آپ کو خراب کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ آپ کی تعریف کرے گا، آپ کے اندر بیٹھا ہوا جو نفس ہے وہ پھولے گا کہ میرے سے تو اچھا ہی کوئی نہیں ہے۔ دوست وہ تلاش کرو جو آپ کو آپ کی خامیاں بتائے ہے، یار یہ خامی تمہارے اندر پائی جاتی ہے، اس کو دور کرو۔ یہ خامی تمہارے، کیونکہ دوست وہ ہے جو آپ کو برائی سے بچائے۔ مجھے بہت اچھا جملہ لگا حضرت امیر اہل سنت کا، کہنے لگے سب سے اچھا دوست وہ ہے کہ تم جہنم کے راستے پر چل رہے ہو، وہ تمہیں اس راستے سے نکال کے جنت کے راستے پہ چلا دے۔ ایک آدھا ایسا دوست تلاش کرو، خدا کی قسم ساری زندگی آپ اس چیز کو لے کے اپنے آپ پہ فخر محسوس کرو گے کہ یار میں پہلے کیا تھا، لیکن اس دوست نے مجھے اس راستے سے نکال کے جنت کے راستے پہ چلا دیا ہے۔ کوئی ایک آدھا ایسا دوست جو آپ کو بار بار کہے کہ یار تو بھٹکا ہوا ہے، چل لوٹا، یار تو گناہوں کی طرف جا رہا ہے، چل یار تو اب نیکیوں کی طرف آ جا۔ کوئی ایک آدھا دوست ہے۔ اور یاد رکھیں آج کل والدین کا بھی یہ حال ہو چکا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہے، چونکہ ہم دوستی نہیں کرتے اپنی اولاد سے، پھر باہر والے دوستی کرتے ہیں، پھر وہ جس طرح چاہتے ہیں انگلیوں پہ کھلاتے ہیں، پھر جب وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں پھر آ کے ہم گلہ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی 25 سال میں نے پالا ہے، اب یہ میری بات نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ہمیشہ اپنا رو بھی بٹھانا چاہا کہ میں ایک دابا لگاؤں، میرا بیٹا جو ہے نا وہ تڑف جائے، میں ایک دابا لگاؤں ہے تو اس کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جائے، یعنی آپ نے روب ڈالنا چاہا، آپ نے دوستی نہیں کی ہے۔ آپ دوستی کرتے تو آپ کو اپنا درد بیان کرتا نا، آپ دوستی کرتے تو آپ کو اپنے حالات بتاتا نا۔ تو جب آپ نے شروع سے رو بھی ایسا رکھا ہے کہ وہ کانپ رہا ہے آپ تک آنے کے لیے، وہ بتائے گا ہی نہیں کہ میرے ساتھ سکول میں کیا ہوا ہے، وہ بتائے گا نہیں کہ میرے دوست نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، وہ بتائے گا نہیں کہ میں کس صحبت کے اندر بیٹھتا ہوں، تو یہ قصور اپنا بھی ہے کہ ہم نے چونکہ روب اور دبدبا اتنا اپنی طبیعت کے اندر رکھا، وہ بچہ ڈرتا ہے آتے ہوئے، بچہ ڈرتا ہے اپنا معافی ضمیر آپ سے بیان کرنے کے لیے۔ تو مجھے بتائیں پھر آپ نے اپنے آپ سے ہی اپنے ہاتھ سے ہی اپنے گھر کو اجاڑا ہے نا۔ کوئی ایک آپ کی وہ ماں ہو یا والد ہو، اپنی اولاد سے دوستی والا ماحول رکھیں تاکہ وہ اپنا درد دل باہر نہ کسی کو سنائے، وہ آپ کو سنائے۔ حضرت حسن بصری یہ تابعی بزرگ ہیں، اور پتہ تابعی کسے کہا جاتا ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی نگاہوں سے حضور کی زیارت کی ہو، تابعی اسے کہا جاتا ہے جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا، یعنی صحابی جس نے مجھے دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور فرمایا جس نے اس کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ تابعی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا شمار تابعین کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کی مجلس کے اندر نا آپ کی ایک شاگردہ آیا کرتی تھی، ایک عورت تھی علم حاصل کرنے کے لیے، تو چونکہ اس دور کے اندر پردے کا بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا، تو اس کا خاوند جو ہے نا عورت کا، جوانی ہی کے اندر دنیا سے چلا گیا، ایک ہی بیٹا تھا۔ اب اس نے کہا کہ اگر میں دوسرا نکاح کر لیتی ہوں میرے بیٹے کی زندگی تو برباد ہو جائے گی۔ اور یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو اولاد کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور پھر جب ہماری باری آتی ہے قربانیاں دینے کے لیے، ہم کہتے ہیں دیکھو جی اب چونکہ میری اولاد بھی جوان ہو رہی ہے میں کیا کروں ہے۔ وہ یار وہ بھی تو دیکھنا، اس نے اپنی جوانی کے اندر تیرے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس نے تیرے لیے کیا کچھ کیا ہے، اس نے تیرے لیے کس طرح خون پسینہ کیا ہے۔ تو ماں نے اپنی زندگی کی قربانی دی، اپنی خواہشات کی قربانی دی، اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اس نے یہی تھا میرا بیٹا بڑا ہوگا میرے لیے سہارا بنے گا۔ اب ماں بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ وہ چار دیواری ہی کے اندر تربیت کر سکتی ہے نا۔ ماں سکول کے اندر تو نہیں نا ساتھ جاتی، ماں یونیورسٹی کے اندر تو نہیں نا پتر کے ساتھ جاتی۔ اب جب وہ چار دیواری تک رہا نا تو تربیت اچھی تھی، جب چار دیواری سے باہر نکلا وہ ایسے حلقہ احباب کے اندر بیٹھنے لگا کہ جو لڑکے جو ہے نا وہ شراب پیا کرتے تھے۔ آپ کسی سے پوچھنا اکثر آپ کو یہ کہیں گے یار سگریٹ پہ کس نے لگایا ہے؟ وہ کہے گا یار میرا دوست پیتا تھا تو اس نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ چلو یار تم بھی کر لو، میں بھی سگریٹ پہ لگ گیا۔ تو پتہ یہ چلا سگریٹ والے کی صحبت میں بیٹھے تو بندہ سگریٹ کی طرف جاتا ہے۔ دیکھیں نا جس کو جسم پہ خارش ہو
آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، خارش آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ جو کھانسی میں مبتلا ہو، نزلہ زکام ہو، آپ اس کے ساتھ میل جول رکھیں تو آپ کہتے نہیں ہیں یار اس کو کھانسی تھی مجھے بھی لگ گئی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. اب وہ جوانی کا جنون تھا، ماں نے پہلے سمجھایا کہ بیٹا یہ عمل اچھا نہیں ہے، رب بھی ناراض ہوتا ہے، مدینے والا بھی ناراض ہوتا ہے، لیکن جوانی بڑی مستانی ہوتی ہے. جب یہ گزر جاتی ہے نا تو پھر بندہ کہتا ہے کاش میں نے جوانی ٹھیک گزار لی ہوتی. تو اس کا کیا حال تھا، ایک کان سے سنتا تھا دوسرے سے نکال دیتا تھا. اب ماں ایک دو دفعہ حضرت حسن بصری کے پاس بھی لے کے آئی. حضرت حسن بصری نے اپنا وقت نکال کے، قیمتی وقت اس کی تربیت کی. بیٹا دیکھو یہ جوانی ہے، مت نشہ کیا کرو، مت شراب پیا کرو. لیکن اس کا حال کیا تھا، انسنی کر دیتا تھا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. اب ایک دفعہ کیا ہوا کہ پتر جو ہے نا وہ بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا اور بستر کی زینت بن گیا. اب ماں جو ہے نا وہ بار بار سمجھاتی رہتی تھی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کہہ کے جواب دے دیا تھا کہ مجھے اے میری بیٹی محسوس ہوتا ہے کہ تیرا جو بیٹا ہے اس کا دل جو ہے یہ پتھر ہو چکا ہے، اس پہ نصیحت اثر نہیں کرتی ہے. تو اب چونکہ ماں ہے، ماں کا جو تعلق ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. ماں بار بار سمجھاتی تھی بیٹا اب لوٹا، بیٹا اب لوٹا، بیٹا اب لوٹا. کہتے ہیں جب وہ بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے اس کیفیت تک پہنچ گیا کہ ستنجا بھی نہیں خود کر سکتا تھا، اٹھ کے خود واش روم تک بھی نہیں جا سکتا تھا. تو جب اس کی یہ کیفیت ہو گئی نا کہ یعنی کہ وجود جو ہے وہ بھی ساتھ دینا چھوڑ گیا، تو ایک دن ماں نے پھر کہا بیٹا دنیا تو چلو برباد کر لی ہے، تو اب وقت آخرت بنا لو ہے، چلو رجوع کر لو. تو اس نے بڑے درد بھرے لہجے کے اندر کہا، اس نے کہا ماں اگر اب پلٹوں گا تو وہ مان جائے گا، اب اگر رجوع کر لوں گا تو وہ قبول کر لے گا. ماں نے کہا میں حسن بصری سے پوچھ آتی ہوں، بڑے علم والے ہیں، اللہ نے بڑا قرب عطا کیا ہے. اب جب ماں جانے لگی تو بیٹے نے پیچھے سے جواب دے کے کہا، اس نے کہا کہ اگر آپ کے آنے تک میری موت واقعہ ہو جائے تو حضرت حسن بصری سے کہیے گا کہ میرا جنازہ جو ہے وہی پڑھائیں. اب ماں جب گئی، دوپہر کا وقت تھا، آپ کو پتا کہ لولا کرنا سنت ہے، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کلولہ فرما رہے تھے. تو اس نے جا کے دستک دی اور آگے سے آواز آئی کہ بی بی کیا ہے؟ اس نے کہا جی بیٹا میرا رجوع کرنا چاہتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمان لگے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، پہلے بھی میں نے کئی گھنٹے ضائع کیے ہیں، ایک کان سے سنتا ہے وہ دوسرے سے نکال دیتا ہے. ماں کہنے لگی میرے بیٹے نے تو یہ کہا ہے کہ حضرت حسن بصری سے کہنا کہ میرا جنازہ بھی وہی پڑھائیں. آپ نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے اس نے کبھی فرض نماز نہیں پڑھی تو میں اس کا جنازہ کیوں پڑھاؤں گا. اب ماں جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کے جب واپس آئی نا تو بیٹے کو جب یہ بتایا کہ حسن بصری نے تو آنے سے انکار کر دی. اب یہ غور کیجئے گا یہ کیا تھا، کوئی سمجھانے والا تھا، بیٹا پلٹا. وہ کون تھی؟ وہ ماں تھی. مجھے اپنی ماں سے بتائیے گا، آپ میں سے اکثر والدین بیٹھے ہوئے کبھی کہا ہے یہ بیٹا چلو آخرت کی بھی فکر کر لو ہے؟ نہیں جناب، ہماری ترجیحات میں آخرت کوئی نہیں ہے، بالکل کوئی نہیں ہے. ہمیں بتاؤ کہاں سے کمایا جاتا ہے، حلال ہو یا حرام ہو. ہمیں بتاؤ بندے کس طرح لوٹنے ہیں. ہمیں بتاؤ کسی کا دماغ کس طرح ہے کرنا ہے. ہمیں یہ بتاؤ، ہمیں نہ بتاؤ آخرت کیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے بس اوقات لوگوں کا مزاج بدل جاتا ہے. اور بھائی آپ قرآن پڑھو، جگہ جگہ پہ آیا ہے بالآخرہ 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 فالآخرہ والآخرہ. یہ قرآن ہے. اگر قرآن سے ہم پیٹے ہٹ جائیں گے تو پھر بتائیں ہماری تبلیغ کا کیا فائدہ ہے، عالم کے علم کا کیا فائدہ ہے کہ جب اس نے امت کو درد ہی نہیں دیا، اس کو فکر ہی نہیں دی، اس کو فکر آخرت ہی نہیں دی، اس کی تربیت ہی نہیں کی. تو وہ یہ کیا ہے، گفتگو کی ہے، دانت لیا ہے، تو وہ آدھے گھنٹے کی تقریر کر کے وہ خوش ہو گیا ہے، جمتا آدھے گھنٹے کی گفتگو سن کے وہ خوش ہو گئی ہے. تو پھر میرے سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا، اور میں تو آپ سے زیادہ ٹانگا جاؤں گا کیونکہ مجھے تو اس اہل بنایا گیا نا، میں آپ کے سامنے آ کے چند کلمات کہہ سکتا. اب اس نے کیا کہا، اس نے جب یہ دیکھا حسن بصری نے آنے سے اور جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، اس نے اپنی نگاہوں کو جھکایا. کہتا ہے ماں میری سانسیں رک جائیں نا، ایک کام یہ کرنا کہ میرے گلے میں پٹا ڈال کے نا تو مجھے گلیوں میں پھرانا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے رب رسول کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے. دوسرا کام یہ کرنا مسلمانوں کے قبرستان کے اندر مجھے دفن نہ کرنا، کہیں میرے وجود کی نحوست کی وجہ سے ان پر بھی نہ اثر پڑ جائے. اور ماں تیسرا کام یہ کرنا رات کو ہی مجھے دفنا دینا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب جب رات کو جب انتقال ہوا نا
تو صبح سویرے کا جب وقت تھا نا، حضرت حسن بصری رحمتہ تعالیٰ علیہ دروازے پہ دستک دی. جب دروازے پہ دستک دی گئی، کون؟ حسن بصری. کس لیے آئے ہیں؟ جنازہ پڑھانے کے لیے. بی بی کہنے لگی آپ نے تو انکار کر دیا تھا. کہنے لگے اب غور کرنا ذرا، کس نے بیٹے کو رجوع پہ مجبور کیا؟ ماں نے کیا. بیٹا پلٹا، ماں نے کیا نا. آج چاہیے میں آپ میں اکثر ابھی آئے ہیں، خدا کا واسطہ ہے اپنی اولادوں کے ساتھ فرینڈشپ قائم کرو تاکہ وہ اپنا درد دل جو اس پر کیفیت گزر رہی ہے. یہ دیکھو نا پچھلے دنوں اسی شہر کے اندر نوجوان نے خودکشی کر لی ہے. کیا وجہ تھی؟ کیونکہ والدین نے رو بھی اتنا رکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جاؤں گا باپ جوتیاں مارے گا، جاؤں گا باپ بست کرے گا. تو یار یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ اس کی جان بچا لو، اس کے ساتھ دوستی کر لیں، آپ اس کی آخرت بچا لو، اس کے ساتھ دوستی کر لیں. اب ماں کیا تھی؟ حسن بصری نے جواب دے دیا، لیکن ماں کا تسلسل کیا تھا؟ وہ بیٹا پلٹا، وہ بیٹا پلٹا. اب اس ماں کے جملوں نے ہی بیٹے کو عاجزی پر، نادم ہونے پر مجبور کر دیا. کیا تھی؟ ماں حسن بصری کی صحبت میں بیٹھنے والی تھی، مجلس میں بیٹھنے والی تھی، اس لیے اس کے اندر بھی فکر آخرت تھی ہے. اب اس نے جب مجبور کیا، حضرت حسن بصری کہنے لگے میں جب رات کو سویا نا، یاد رکھیے گا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، وہ کافر ہو جائے گا. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا. دنیا کے اندر اگر کسی نے جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، صرف ایک ہستی ہے جن کو احمد مجتبیٰ کہا جاتا ہے، محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. صرف ایک ذات ہے پوری کائنات کے اندر. ہاں کل قیامت والے دن جب جنت میں جائیں گے اپنے رب کا دیدار کریں گے، لیکن خواب کے اندر دیدار ہو سکتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کو بڑی دفعہ دیدار ہوا، کہتے ہیں رب کا دیدار ہوا تو میرے رب نے مجھے کہا حسن بصری تو ہمارا کیسا دوست ہے، تو نے ہمارے دوست کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے. بی بی میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے. اب مجھے بتائیں پلٹنے کے اندر کس کا کردار تھا؟ ماں کا کردار تھا.